اللہ رسول کے بعد صحابہ کرام و اہل بیت کے بارے میں کوئی معمولی سی بات جن سے ان کی تضحیق ہوتی ہو، جس سے ان کی تنقید ہوتی ہو، جس سے ان کی تکفیر ہوتی ہے، وہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں۔ یہ ماڈرن سوسائٹی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ دیکھ لیں، جھڑکنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سبحان اللہ تو کہہ دو۔ میرے دل میں ہاتھ ساڑے ہوئے یہ عمر ہے جو میں قرآن سنے نہ ربائی ماں یہ سنا ملتا ہے سے معذرت ہے، کمال کی تھی حضرت ہے۔ او بھائی یہ مشکل کام ہے جو میں نے شروع کر رکھا، لوگ قرآن کی طرف نہیں آتے۔ میری درخواست ہے قرآن کی طرف آ جاؤ، ایسے پڑھو گے تب ثواب، ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تب ثواب، تشریح کے ساتھ پڑھو گے تب ثواب، سارے دن کی نیکیاں ایک طرف اور 24 گھنٹے میں قرآن کی کوئی آیت یاد کرنا، یہ عمل سب سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہاں جو لفظ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کمال کر دیا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اس کا اکثر علماء نے ترجمہ کیا آپ ان کے سامنے پیار و محبت سے بازو بچھا دیجیے۔ انہوں نے کھل کے ترجمہ کیا کہ آپ اطاعت کے نقطہ نظر سے، فرما برداری کے نقطہ نظر سے ان کے سامنے اپنے آپ کو بٹھا دیجئے، بچھا دیجئے، اور یہ بھی دعا کیجئے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، وَقُلْ عَلَاغَ ارْحَمْ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کیجئے میرے پروردگار، میرے پالنہار، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، ساری کائنات کے خالق و مالک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق، ہمارے نبی کو نبوت عطا کرنے والا اللہ، رسالت عطا کرنے والا اللہ، امامت عطا کرنے والا اللہ، معصومیت عطا کرنے والا اللہ، نبوت کی دستار بدھوانے والا اللہ، تاجدار ختم نبوت کا صحرا، یا کہہ لیجئے کہ جناب پہنانے والا اللہ، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کو نہیں مانو گے تو کچھ نہیں بنے گا، اور یاد رکھنا اللہ کے بعد میرے نبی کو نہیں مانو گے تو یوں سمجھو تم نے اللہ کو مانا ہی نہیں۔ اللہ تب سمجھ میں آئے گا جب تک پہلے میرے نبی کو مانو گے، میرے نبی کی فرما برداری کرو گے، میرے نبی کی اطاعت کرو گے۔ بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، صرف خدا کے ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ توجہ ہے؟ تو جس طرح نبی کو مانے اللہ کو نہ مانے، اللہ کو مانے نبی کو نہ مانے، بات بنے گی نہیں۔ دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ رسول کے بعد کوئی صحابہ کو مانے اہل بیت کو نہ مانے، غلط۔ کوئی اہل بیت کو مانے صحابہ کو نہ مانے، غلط۔ بات تب بنے گی جب ان دونوں کو مانو گے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ احقاق الحق، اچھا بہرحال یہ میں حوالے تو نہیں دوں گا، یہ تو علیحدہ مجھ سے پوچھ لیجیے، اس میں یہ بات عجیب لکھی ہے، من مات علی حب آل محمد مات علی السنہ والجماعہ،
جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا وہ یقیناً اہل سنت والجماعت ہی ہو سکتا ہے۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی، وہ فرماتے ہیں نفضل الشیخین وَنَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، کیا کہا ہے میں نے؟ وَنُفَضِّلُ الشَّيْخَيْنِ، ہم شیخین کو اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ پھر فرمایا موضوع پر ہم مسے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، اور یہ ایک عجیب لفظ فرمایا کہ ہم ان کے بعد حضرات حسنین کریمین کو وَنُفَضِّلُ، یہاں بھی فرمایا کہ ہم حضرات حسنین کریمین کو ترجیح دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں۔ ایک جگہ لفظ ہے وَنُحِبُّ الْحَسَنَيْن، اور ہم حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ یقیناً۔ چلو جو نہیں جاگ رہے وہ جاگ جائیں میرے بھائی، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ اب یہاں بھی یہ بات بتا دی گئی کہ والدین سے محبت کا حق، مسلم شریف کی حدیث کہ کوئی آدمی صبح صبح اٹھتا ہے والدین کی اطاعت کی نظر سے، فرما برداری کی نظر سے، پہلے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے تو اللہ پاک اسے حج مبرور یا حج مقبول کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ غصے کی نظر سے نہیں، فرما برداری کی نظر سے۔ اللہ تیرا نظام ہے، دنیا میں جن کو والدین نصیب نہیں ہوئے، دنیا سے چلے گئے، وہ کیا کریں؟ وہاں فرمایا گیا کہ تم والدین کے لیے دعا کرو، والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرو، والدین کی قبروں پر جایا کرو۔ قبریں بارش کی وجہ سے گر جائیں تو لپائی کر دیا کرو، قبروں کا احترام کیا کرو، قبروں پر جا کر ڈھول نہ بجایا کرو، قبروں میں گھوڑے نہ نچوایا کرو، قبروں پر جا کر اونٹ کے رقص نہ کیا کرو، قبروں پر جا کر خود بھی تماشا نہ بن جایا کرو، قبروں پر جا کر عبرت حاصل کیا کرو، قبروں پر جا کر میٹھی روٹیاں اور چوریاں نہ کھایا کرو، قبروں کو تماشا نہ بناؤ، قبروں سے پر جا کر عبرت حاصل کرو۔ اور وہاں باپ ماں کی قبر پر جا کر جاتے ہوئے نیت کر کے جاؤ، پڑھتے ہوئے جاؤ، جب قبر تک پہنچ جاؤ تو سر کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ سے مانگو۔ ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہو، نہیں بھی اٹھا سکتے، مولانا یوسف لدھیانوی نے اٹھانے کا حکم لکھا ہے، مولانا خیر محمد جلندری نے نہ اٹھانے کی بات لکھی۔ بہرحال دونوں کی اجازت موجود ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پروردگار معاف کر دے میرے ماں باپ کو، اغفر تو معاف کر دے، وارحم تو رحم کر۔ یہ میں نے دعا پڑھی تو مجھے بڑی عجیب لگی۔ اللہم اغفرنا قبل الموت، اللہم اغفرنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں معاف فرما دے، جب موت قریب آئے ہم پر رحم فرما، موت کے بعد ہمیں عذاب سے بچانا، قیامت کے دن ہمیں حساب سے بچانا، اس لیے کہ تو ہی قادر ہے، تیرے سوا قدرت والا کوئی نہیں، علم تیرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔